بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی مغفرت عامہ کے فیصلے چند راتوں میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آفر، یہ اسکیم کیوں دی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو سجدے کا حکم دیا تھا اور اس نے انکار کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ یعنی اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا تھا۔ تو اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح باقی رہے گی ان کو سیدھے راستے سے بہکاتا رہوں گا، تیری نافرمانی پر ان کو اکساتا رہوں گا، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو تیری نافرمانی کر کے تیرا مقابلہ کرتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس وقت قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لا ابرح اغفر لهم مستغفرونی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں برابر ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، اور شیطان تیری محنت پر میں پانی پھیرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ ایک دم انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف صدق دل کے ساتھ معاصی پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں انبیاء کرام کی ذات معصوم ہے، صحابہ کرام کی ذات محفوظ ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ خطا کار اور نیکوکار دونوں ہیں، یعنی نیکیاں بھی ان سے ہوتی ہیں اور گناہ بھی ان سے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ گناہ پر باقی رہتے ہوئے بھی دنیا سے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی یہ دونوں چیزیں ہیں، مگر صحابہ کرام گناہ پر باقی نہیں رکھے جاتے، اس لیے قرآن نے ان کی توبہ کا اعلان بھی کر دیا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ بھی ان کو سنا دیا۔ عام انسانوں کی حالت ہے کہ دونوں باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ استغفار کے محتاج ہم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رات ہمیں ملی ہے
تو آج کی رات میں جتنا ہو سکے اتنا ہم استغفار کریں۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات جب اس رات میں یاد آ جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کی رات میں ہی یہ آیتیں اتر رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے اللہ تمہاری ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شاید کا لفظ بھی یقین کے درجے میں ہے۔ دنیا کا بڑا آدمی بھی اگر امید سے بات کرتا ہو تو سامنے والا یقینی طور پر ہی اس کو سمجھتا ہے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تمہیں پاک کر کے ایسی نہروں کا مستحق بنائے گا کہ باغات کے نیچے سے جنت میں وہ نہریں جاری ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن نبی اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے رسوا نہیں ہوں گے، اور اللہ استغفار کرنے والوں، سچے پکی توبہ کرنے والوں کے تحت اس حکم کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کو رسوا کرنے والوں میں شامل نہیں فرمائیں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ایک نور ہوگا جو ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ اس نور کو مکمل فرما دے، اور اس روشنی کے اندر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پل صراط پر سے ان کو بہت آسانی سے پار کرا دے گا۔ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص کوئی برائی کر لیتا ہے یا گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اور جب پھر اللہ کے سامنے توبہ کرنا شروع کرتا ہے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ کو پاتا ہے کہ اللہ معاف بھی کرتا ہے اور مہربانی بھی کرتا ہے۔ یعنی جو نوازشات رکی ہوئی تھی اللہ اس کے دہانے بھی کھول دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے، آپ اعلان کر دو۔ کتنا بہترین خطاب ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے تو اپنا بیٹا کہنا گوارا نہیں کرتا، مگر اللہ ناراضگی کے باوجود اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، کہو یا عبادی، اے میرے بندو، تم بھی ابھی بھی میرے ہی بندے ہو، چاہے گندے ہو گئے ہو مگر میرے ہی بندے ہو، آ جاؤ میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار۔ تو قرآن کی یہ آیات گویا آج کی رات میں اتر رہی ہیں اور ہم کو کہہ رہی ہیں، آؤ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، آؤ استغفار کر لو، اور شیطان نے تم کو جو بہکایا ہے اس کی محنت پر آج پانی پھر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے گا۔ یعنی دنیا میں اس نے بہت زیادہ اللہ کے سامنے استغفار کیا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ خوش ہو جائے، یعنی وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا رہے، کبھی سال ہر سال ہو جاتے ہیں، مہینوں کے مہینے ہو جاتے ہیں، ہفتے ہو جاتے ہیں، ہمارا استغفار نہیں ہوتا۔ استغفار بھی کیسا ہونا چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے استغفار ایسے کرتے ہیں کہ وہ استغفار خود محتاج استغفار ہوتا ہے۔ ایک دھوبی کپڑوں کے سامنے بیٹھ کر کے کہتا رہے میں نے دھو دیے تو کپڑے دھلتے نہیں ہیں، اس کو دھونے کے لیے صابن کا سب چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو استغفار کے لیے بھی وہ ادائے بنائے کہ واقعتاً اس کو استغفار کہا جائے، صرف زبانی رٹ نہ ہو کہ دل تو دنیا کا فیدہ بن چکا ہے اور دل کی حالت یہ ہے کہ اللہ سے منحرف بھی ہو چکا ہے۔ یعنی ندائیں لگتی ہیں کامیابی کی اور مسجد کو آنے کو جی نہیں چاہتا،
تو پھر استغفار آپ نے کیسا کیا؟ استغفار کرے تو ایسا کرے کہ انقلاب آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامت، جو اس امت کے فقیہ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے مفتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ بھیجا تھا اور کہا تھا اے کوفہ والوں ان کی قدر کرنا، میں خود محروم رہ کر کے تم کو ترجیح دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کوفہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک زازان نامی شخص گانا گا رہا تھا، تو حضرت کی نظر اس کے اوپر پڑی اور حضرت نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ آواز قرآن کی تلاوت پہ استعمال ہوتی، کتنی بہترین آواز ہے۔ وہ کہہ کر آگے نکل گئے اور اس شخص کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، اس کے دوستوں نے بھی اس کو سنا، اس شخص نے ایسی توبہ کی، بعد میں خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن سیکھا، آج احادیث کے راویوں میں ان کا نام آتا ہے۔ یعنی ایسی توبہ کی کہ پوری زندگی میں انقلاب آ گیا۔ تو ہماری توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ ایک کتاب ہے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کتاب التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی عام ہو گئی، بے زبان جانور پریشان ہے، کسان پریشان ہے اور بارش برسنے کو تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کی جماعت کو لے کر شہر سے باہر نکلے تاکہ استسقاء یعنی بارش طلبی کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، دعا کرنے کے بعد جب دعا سے فارغ ہوئے اور آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں تو سورج پہلے سے زیادہ گرم ہو چکا ہے اور دن کی روشنی مزید بڑھ چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ شاید میری وقت آپ کے وہاں کم ہو گئی ہے، تو میں آخری میں آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ سے دعا کرتا ہوں۔ وہی آئی کہ موسیٰ آپ کی حیثیت ہمارے وہاں اتنی ہی ہے، مگر آپ کے قافلے میں ایک بندہ ایسا ہے جس کی عمر 40 سال ہو چکی ہے اور وہ 40 سال سے گناہ کر کے ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، اگر وہ آپ کے مجمع سے نکل جائے تو ہم فوراً بارش برسا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اتنا بڑا مجمع میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ آج بھی پہنچ رہی ہے، دیہاتوں تک پہنچ رہی، گلیوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ کون پہنچا رہا ہے؟ یہ اللہ پہنچا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی جو نافرمان ہے، جس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے بارش روک لی ہے، برائے کرم وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے۔ جو بندہ تھا وہ سمجھ گیا اگر نکلتا ہے تو ناموسی ہوتی ہے، نہیں نکلتا ہے تو قوم بارش سے محروم ہوتی ہے۔ اس نے اپنے سر پر کپڑا ڈال کر کے کہا یا اللہ 40 سال تک تو نے مجھے ناموس نہیں کیا، میں آج سچی پکی اسی مجمع میں توبہ کرتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل بھی آیا اور موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے یا اللہ کوئی نکلا نہیں ہے؟ اور آپ نے تو اسی بندے کی وجہ سے بارش روک رکھی ہے۔ فرمایا جس کی وجہ سے روک رکھی تھی اسی کی برکت سے اتار رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ذرا اس بندے کا چہرہ ہم دیکھ لے۔ تو اللہ نے فرمایا نافرمانی کے زمانے میں اس کو چھپایا ہے تو فرما برداری کے زمانے میں ہم اس کو کیسے سامنے لائیں گے؟ تو یہ توبہ ایسی ہے کہ انقلاب آ گیا۔ ہماری بھی توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ نماز چھوٹنے کا گناہ ہو رہا ہے، گناہ کی توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد ایک نماز چھوٹنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس گناہ سے ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ والدین کے بعد میں فرما بردار بن جائے۔ ہمارا ایزار ٹخنوں سے نیچے ہے کہ اس رات میں بھی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ صرف نماز کے وقت میں ہمارا پائجامہ اوپر ہو، نہیں پوری زندگی 24 گھنٹہ ہمارا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے۔ تو توبہ کرے تو ایسی توبہ کرے کہ زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔
اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھے کہ سرسری توبہ نہ کرے، قلب غافل سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ کے وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، ایک شخص ایسے ویران جنگل میں چلا گیا، اس کے پاس ساز و سامان سے لدی ہوئی سواری ہے، اور تھکنے کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ جب اپنے آرام سے فارغ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے نہ سواری ہے نہ کھانے پینے کا سامان، اتنا پریشان کہ کوئی چیز توشے کے طور پر مل نہیں سکتی۔ اب وہ پورے جنگل کو چھان لیتا ہے اور تھک کر ہار کر کے پھر اسی درخت کے نیچے آ جاتا ہے، اور اس کو اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں تھک کر سوؤں گا تو شاید اٹھ نہیں پاؤں گا، مگر جب اسی حالت میں نیند لگ جاتی ہے اور اس کے بعد جب اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سواری سامنے کھڑی ہے ساز و سامان کے ساتھ، تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس خوشی میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، حدیث میں ہے، اے اللہ میں تیرا خدا ہوں تو میرا بندہ ہے۔ یعنی اتنی مسرت اور خوشی میں وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور اللہ کون ہے۔ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے سامنے صدق دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج اللہ کو خوش کریں گے، روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غالباً پہلی امت میں ایک شخص سے ایک گناہ کا صدور ہو گیا، اس نے کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا بھی ایک رب ہے جو کبھی گناہ پر معاف بھی کر دیتا ہے اور کبھی گناہ پر پکڑ بھی کر لیتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اسی لیے تو وہ معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ پھر جتنی مدت تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے رکا رہا، بعد میں پھر اور گناہ ہو گیا، پھر آ کر کے اللہ کے دربار میں کہتا ہے اللہ میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے جو گناہوں پر بخشش کا اعلان بھی کرتا ہے اور کبھی مواخذہ اور پکڑ بھی کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک مدت تک جب اللہ نے چاہا گناہ سے رکا رہا اور گناہ میں پڑ گیا، اس کے بعد تیسری مرتبہ آ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تینوں مرتبہ میں نے معاف کر دیا، اور جب تک استغفار کرتا رہے گا معاف کرتا رہوں گا۔ یہ آخری جملے سے گناہوں پر ابھارا نہیں جا رہا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اگر شیطان لے جائے اور انسان مغلوب ہو جائے تو استغفار کرنے سے اپنے آپ کو نا امید نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوگا تب تک میرے مغفرت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم گناہ کرو اور آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ بھی بھر جائے اور استغفار کے لیے تم میرے پاس آؤ تو میں مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں۔ یعنی زمین و آسمان کی خلا بھی گناہوں سے بھر جائے تو تم استغفار سے محروم، استغفار سے نا امید مت ہونا اور اپنے آپ کو بچانا مت، بلکہ فوراً استغفار کرو، اللہ مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے توبہ کی 5 شرطیں علماء نے لکھی ہیں، اور وہ 5 شرطوں کا ہمیں لحاظ کرنا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھنا۔ ایک روایت میں ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ امید کے لیے روایت سنائی جا رہی ہے، اذا احیا اللیالی الخمس، جب 5 راتوں کو عبادت کے ساتھ کوئی بندہ گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات 15 شعبان کی۔ دوسری روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، 5 راتوں میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ان 5 راتوں میں یہ رات شب برات کی ہے۔ شب برات یہ فارسی لفظ ہے، زبان زد ہے، اس کو حدیث میں لیلۃ من نصف شعبان، یعنی شعبان کے مہینے کی آدھے مہینے کی رات جو آتی ہے 15 شعبان،
تو اس رات میں کوئی بھی نا امید نہ ہو اللہ تعالیٰ سے۔ 5 شرطیں ہیں توبہ کے لیے، جس میں پائی جائے گی اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس گناہ پر اس کو ندامت اور افسوس بھی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی سے غلط کام ہو اور اس کو افسوس نہیں ہے تو وہ توبہ کا ہی کی کرے گا، وہ تو اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو بدعات میں مبتلا ہوتا ہے وہ جذبات کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہے، اس کا دل اس کو ملامت نہیں کرتا کہ یہ گناہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو سنتوں سے محروم ہوتا ہے وہ بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بدعات میں مبتلا ہونے والا فرائض میں کوتا ہوتا ہے اور رسومات میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ آج ان راتوں میں ہم یہ نشانیاں دیکھتے ہیں کہ رسومات میں سب سے آگے ہے اور فرائض کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ شیطان دیکھیے اپنا حصہ ان راتوں میں اپنا حصہ لگاتا ہے، اس نے بھی قسم کھائی ہے اور اللہ نے بھی قسم کھائی ہے، اس رات میں وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے کرائے پر پانی پھر گیا۔ اس لیے وہ لوگوں کو خرافات میں مبتلا کر دیتا ہے، ہوٹل بازی میں مبتلا کر دیا، قبرستانوں میں اس طریقے کے چراغاں ہو رہا ہے، کئی پٹاخے بازی ہو رہی ہے، بڑے شہروں سے تو ایسی بھی خبریں ہیں، اور مسلمان جاگ کر کے اس رات کو اس انداز سے مناتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اچھے جذبے کے ساتھ رات کو جاگا ہوں تو میری بھی مغفرت کا اعلان ہو جائے گا، مگر الٹا نیکی برباد ہوتی اور گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کے خرافات سے اپنے آپ کو بچائے، شیطان کے چنگل میں آنے سے اپنے آپ کو بچائے، شیطان کو مایوس کرے۔ ان راتوں میں بھی شیطان مایوس ہوتا ہے، شب قدر میں بھی مایوس ہوتا ہے، عرفہ کے دن بھی مایوس ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پر نہیں پایا، میں تلاش کے لیے نکلی تو قریب میں جنت البقیع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اب یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء، ایمان والے مردوں عورتوں اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فرمایا عائشہ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ کسی زوجہ کے پاس گئے ہوں۔ فرمایا آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ عرب میں یہ قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا، اور ایک بکری کے جسم پر بال کتنے گننا مشکل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ انسانوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے نا امید نہ ہو، اپنے گناہوں پر ندامت ہو کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا، یا اللہ میں اپنا گناہ کا اقرار کرتا ہوں تیرے دربار۔ دوسری چیز ہے عزم کر لے کہ آئندہ اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس گناہ سے الگ ہو جائے اور اس کے بعد توبہ کرے۔ گناہ میں مبتلا ہے اور توبہ کر رہا ہے تو یہ توبہ نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز علماء نے لکھی ہے کہ استغفار لفظاً ہونا چاہیے، یعنی زبان سے بھی استغفار کے کلمات بول لگا ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے استغفار کر رہا ہو، اس گرگرے کی حالت سے پہلے استغفار کر رہا ہو، موت کے فرشتے نظر آ جائے اور اب توبہ کر رہا ہے تو اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے آج رات اللہ سے پرائیویٹ ملاقات کریں، اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے سنائیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک 99 شخص کو قتل کرنے والا جب اس کو اس گناہ پر ندامت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ کسی عالم کی رہبری کرے اور میں اس سے مسئلہ پوچھوں۔ جب مسئلہ پوچھنے گیا تو بتایا کہ قتل تو اتنا بڑا جرم ہے اور 99 مرتبہ تو نے انجام دیا ہے، تیری مغفرت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو کہا 99 ہے، صدی سینچری پوری کر لی جائے، ان کو ہی قتل کر دیا۔ پھر بھی ندامت تھی دل کے اندر،
ایک اور دوسرے عالم سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ یہ بری جگہ ہے جس جگہ میں تو نے لوگوں کا قتل کیا ہے، ایسی جگہ تو چلا جا جہاں نیک لوگ رہتے ہوں اور وہاں جا کر تو توبہ کر لے۔ وہ شخص توبہ کے ارادے سے چلا ہے اور راستے میں اس کی موت ہو گئی ہے۔ یا فرشتے آئے، علیین میں لے جائے، سجین میں لے جائے، جھگڑا ہو رہا ہے، اتنے میں تیسرا فرشتہ آیا حاکم اور ثالث بن کر کے، اس نے کہا کہ فیصلہ اس انداز سے ہوگا کہ برائی کی جگہ اور توبہ کرنے کی جگہ دونوں کے درمیان پیمائش ہو، قریب کون سی ہے، جس طرف قریب ہو اس طرف کا اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ جب دیکھا گیا تو جس طرف توبہ کرنے جا رہا تھا اس طرف کی زمین قریب تھی اور اس کے حق میں مغفرت کا فیصلہ بھی ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گناہ معاف کر سکتے ہیں تو ہم نے تو شاید یہ کام نہیں کیا، تو اللہ سے ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجلسوا الی التوابین فإنہم ارق افئدۃ، توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو اس لیے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ہمارے دلوں کی سختی شاید ان کے دلوں کی نرمی کی وجہ سے ہمارے دل بھی نرم ہو جائے اور ہمیں بھی توبہ کی توفیق مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس گناہ کا ریکارڈ نامہ اعمال سے ہی مٹا دیتے۔ بینک سے لون لیا ہے، قسطیں بھی پوری پے کر لی، مگر ریکارڈ میں تو بولتا ہی ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ریکارڈ میں گناہ میں تو نام داخل ہو گیا ہے، کیس تو داخل ہو گیا ہے، اس لیے پاسپورٹ میں انکوائری بھی برابر ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کا گنہگار اور اللہ کا مجرم توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کا ریکارڈ ہی ختم کر دیتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اس گناہ کا ذکر بھی اس کے سامنے نہیں ہوگا، وہ تو وہ گناہ بھی بھول چکا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی نوازشات کو دیکھیے، اللہ کی عطایا کو دیکھیے، اللہ کی طرف سے خیر کثیر کو دیکھیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے آج کی رات میں استغفار کریں، خوب توبہ کریں پرائیویٹ ملاقات میں۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بے شک آج وہ دنیا سے گئے ہیں اور ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے ہیں، انتم سلفنا ونحن بالاثر، آج تم گئے ہو، تمہارے نقش قدم پر ہم ہی پیچھے آ رہے ہیں۔ اگر کسی کو ایصال ثواب کیا ہوگا تو پیچھے اللہ ایسے افراد کو بھی کھڑا کرے گا جو ہمیں ایصال ثواب کرتے رہیں گے جب ہم سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہوں۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں عمل استغفار کرنا ہے مرحومین کے لیے بھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے علاوہ کون یاد کرے گا، اس لیے ہم بھی اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ جہنم سے آزادگی کا ان کے حق میں بھی فیصلہ فرمائے اور ہمارے حق میں بھی فیصلہ فرمائے۔ اس لیے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بہت سال گزر جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، اس لیے آج کی رات میں تنہائی میں بہتر ہے کہ ہمارا گھر ہو، ہم ہو اور ہمارا خدا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ لمحہ مل جاتا ہے یہ بہت خوش نصیب انسان ہے، ورنہ مجمع میں وہ کیفیت نہیں رہتی جو انفرادی حالت میں انسان کی کیفیت رہتی ہے۔ وہ اخلاص والا ہے کہ تنہا کھڑا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا۔ مشہور روایت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کے سائے نیچے ایسی جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک وہ انسان ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو یہ پرائیویٹ ملاقات کی رات ہے، جم گھٹوں کی رات نہیں ہے، اجتماعات کی رات نہیں ہے، اس لیے اللہ سے پرائیویٹ ملاقات کریں، ہو سکے تو تہجد کا اہتمام کریں۔ آج کل تو رات بڑی ہے، 6:30 کو فجر کی نماز ہو رہی ہے، تہجد کا وقت ابھی کافی لمبے وقت تک باقی رہتا ہے، تو وہ رات وقت ایسا ہے، بلکہ آج کی رات تو ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کے وقت سے ہی صبح صادق کے ختم ہونے تک سماء دنیا پر نزول فرماتے ہیں
اور اعلان فرماتے ہیں الا من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا؟ آج اس کی مغفرت کا اعلان کرنے کو ہم تیار ہیں۔ کوئی نوازنے کا اعلان کر رہا ہو اور کوئی غریب جائے اور نوازشات کی بھیک مانگے، اس کو محروم دنیا میں بھی نہیں کیا جاتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے کہ ندا تو لگا رہے ہو، آواز تو لگا رہے ہو، اور جب بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ محروم کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ادائے بھی بنانا ہے۔ ایک دنیا کی بھیک مانگنے والا کیسی ادائے بناتا ہے؟ اس کا پہناوا آپ دیکھیں، سب سے پرانے کپڑے پہنے گا، اس کے سر پر جو پگڑی ہوگی وہ بھی پھٹی پرانی اور بہت گھٹیا قسم کی، ہاتھ میں عصا ہوگا تو بھی مڑا ہوا ہوگا، ہاتھ میں کٹورا ہوگا تو چار طرف سے بینڈ بھی ہوگا۔ یہ ادائی کیوں بناتا ہے؟ تاکہ اس کو دنیا کی بھیک مل جائے۔ تو یہ دنیا کے خاطر ایسی ادائیں بنا رہا ہے، ہم اپنی دنیا اور آخرت کے خاطر ایسی ادائیں اللہ کے سامنے کیوں نہ بنائیں؟ جب یہ ادائیں اللہ کے سامنے بنائیں گے تو اللہ کو تو کوئی ادا پسند آئے گی اور اللہ ہم سب کی مغفرت کا اعلان کر دے گا۔ اس لیے ان راتوں میں پرائیویٹ ملاقات اللہ سے ضرور کرے۔ رہی بات قبرستان جانوں کی، تو قبرستان جانے کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، کسی صحابی کو ساتھ میں لے کر بھی نہیں گئے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا، اور تلاش میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر کسی کو قبرستان جانا ہے تو اسی کیفیت کے ساتھ جائے، زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے، ایسے وقت میں ہو کہ وہ خود اکیلا ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، آج دوستوں کے جم گٹے کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور عبادات کی رات خرافات کی رات بن جاتی ہے، روایات خرافات میں کھو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، اس رات کے قدردانوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی پوری فکر کرے، اور جن 7 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ان 7 لوگوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کرے۔ ایک مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک مشاہین، اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ رکھنے والا، اللہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک مسبل، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اپنے پتلون کو، اپنے پائجامہ کو، اپنی لنگی کو اپنے ٹخنوں سے نیچا لٹکانے والا، اللہ اسے متکبر کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ مدمن خمرین، شراب کا عادی، اللہ بھی اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ قاطع رحمن، رشتہ ناتا توڑنے والا، بولنا بند کر دیا، رشتہ داری سے نباؤ ہی ختم کر دیا، اللہ ایسی شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے جس سے بول چال بند ہو، اللہ کے لیے شروع کر دے۔ قاتل نفس، کسی شخص کو قتل کرنے والا، اللہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ عاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان، اللہ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ تو ان 7 گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ سے سچی توبہ کرے اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کرے کہ جن کے لیے آج اللہ مغفرت کا اعلان فرمائیں گے، جہنم سے آزادگی کا اعلان فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ سے نا امید نہ ہو اور ایسی توبہ کرے کہ آئندہ کی زندگیوں میں انقلاب آئے۔ دیکھیے اللہ کا نظام، دیکھیے بندوں کے زندگیوں میں تقوی 2 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام، آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہاری زندگیوں میں اللہ کا خوف اور تقوی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو تقوی کا توشہ ہے کہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں کھلے عام چائے نوشی ہو رہی ہے، کھلے عام مسلمانوں کے ہوٹل کھلے رکھ رہے، یہ رمضان کی بے حرمتی ہے۔ رمضان اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کو دین میں ہوٹل کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ختم کرے، پتہ نہیں آئندہ زندگیوں میں رمضان آئے گا یا نہیں۔ اگر روزے ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو قضا کب کریں گے؟ اس لیے اللہ کے لیے اب تو 11 سال تک انشاءاللہ سردی میں آئے گا رمضان کا مہینہ، بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے میں جو مزہ ہے، جن کو یہ چسکا لگ جاتا ہے وہ سال بھر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ اس عبادت کا چسکا ہم کو لگا دے تاکہ زندگیوں میں حقیقی معنوں میں تقوی آ جائے۔
اس لیے ہمارے سارے نوجوان جو اپنے آپ کو روزوں سے دور رکھتے تھے، تقوی کے توشے سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی اپنے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ان راتوں میں بھی خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرنا ہے۔ اور یہ استغفار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ انقلاب آ جائے۔ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہ 15 شعبان کے بعد جتنے 15 دن باقی ہے وہ 15 دن شمار کر لے اور آخر رمضان کا مہینہ شمار کر لے، بہت آسانی سے آپ کو 40 دن نصیب ہو جائیں گے، اور اس میں آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن کی نمازیں نصیب ہو گئی تو اللہ نفاق سے بھی برات کا اعلان کریں گے اور جہنم سے آزادگی کا بھی اعلان کریں گے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، 40 سال ہو گئے اور تکبیر اولیٰ ناگا نہیں ہوئی ہے۔ 40 سال ہو گئے، کیا ان کو حادثات نہیں آئے ہوں گے؟ کیا گھر میں فنکشن نہیں ہوں گے؟ ایسے بھی واقعات علماء نے لکھے، گھر میں جنازہ ہے مگر تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہو رہی ہے۔ تو کب ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے؟ آج رات میں جو ارادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ 4 فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ شعبان سے لے کر اس شعبان تک کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے، کتنے لوگ اس دنیا سے جائیں گے، کتنے لوگوں کے لیے سال بھر کے لیے کتنا رزق کا انتظام ہوگا، اور کتنے لوگوں کے لیے اللہ کتنے نیک کاموں کی توفیق دے گا۔ چاروں چیزیں اللہ سے مانگے، عمر میں عافیت کی برکت کی دعا اللہ سے مانگے کہ ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں زندگی ملتی رہے، تاکہ رمضان اور یہ مقدس راتیں ہم کو نصیب ہوتی رہے اور ہمارے جنت کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس لیے استغفار ایسا ہونا چاہیے، اللہ سے پرائیویٹ ملاقات ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد کی زندگی میں انقلاب آ جائے، گھروں کا ماحول بدل جائے، گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے، گھروں میں نمازوں کا شوق پیدا ہو جائے، بچوں کو عالم اور حافظ بنانے کا بھی شوق پیدا ہو جائے، اور گھر جنت کا نمونہ بنے، گھروں میں مکمل پردہ زندہ ہو۔ ہمارے بچوں کی جو فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں وہ فجر کو اول وقت میں ادا کرنے والے بن جائے، تاکہ اللہ ہمارے گھروں میں رزق کو وسیع کر دے، برکتیں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں پیدا فرما دے، اور ہر طرح کی پریشانیاں، بیماریاں جو آج ہماری گناہوں کی نوسط کی وجہ سے آ رہی ہے، اللہ ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ کے سامنے ہم سب کو متوجہ ہونا ہے، جب بھی بیان پورا ہو جائے اپنے گھروں میں جا کر کے عبادتوں میں مشغول ہو جائے، گھر کا ماحول بھی ایسا بنائے کہ بچہ بھی عبادت میں مشغول ہو۔ اس لیے شریعت میں حکم دیا گیا کہ نوافل گھر میں پڑھو، گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ بچے جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گے۔ گھر میں دیکھیں گے کہ ہمارے امی ابا اگر نماز کی حالت میں ہے تو بچے خود بخود وہ شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بچے اگر موبائل بھی دیکھ رہے ہیں تو رکھ کر کے ان کو اس میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ آج گھر کا ماحول بدل گیا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں جا کر عبادت کرے، انفرادی صلاۃ التسبیح پڑھے، پرائیویٹ ملاقات کے اپنے آپ کو عادی بنائے۔ بس اگر یہ چیز نصیب ہو گئی، تھوڑا وقت اللہ سے بات کرنے کا مل گیا، بہت خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ایسی تمام مقدس راتوں کی غفلتوں سے، خرافات سے، محرومیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔